اچھا، ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن موجود ہے۔ ہمارے اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو، تو یہ کافروں کا اعتراض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، حالانکہ یہ کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے، تو مسلمانوں میں سنی ہو یا شیعہ ہو کس کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کچھ جادو کا اثر ہے، کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے، نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے۔ بالکل، اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وحی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بھائی وحی نازل کرنے والا اللہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وحی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس طرح کی پک اینڈ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی سورۃ الحجر کے اندر، انا کفیناک من المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے خلاف۔ اس کا اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکال دے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مذاق نہیں اڑا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفایت کرنے کے لیے، تو کیا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ پچھلے 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، روزانہ کی تقریباً 2.5 کتابیں بنتی ہیں یہ، تو جتنا مذاق اب اڑایا جا رہا ہے پہلے تو نہیں اڑایا جا رہا تھا۔ تو اس کا پھر ہم کہیں گے کہ مذاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ آپ کوئی کہنے جی قرآن میں آیا کہ ہم استہزاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو اب کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اچھا اگر یہی مطلب ہے تو پھر غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ تو فوراً یہ بھی تعویل شروع کر دیں گے، اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ ال عمران میں ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے، محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا، اور یہ الٹے قدم پھرنے والے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ حفاظت اسی طریقے سے طائف میں صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی، نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا، ان بچوں نے جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی جو ہے وہ بھر گئے۔ تو آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا؟ غزوہ احد میں دانت کیوں شہید ہو گئے؟ تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، مسئلہ نمبر 163 میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھنی ہوئی بکری کے اندر، اور اس کی وجہ سے 2 صحابی شہید بھی ہو گئے تھے. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابو داؤد میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے، مسئلہ نمبر 163 میں نے بیان کی ہے. اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قصاص میں قتل بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا. اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے. البتہ پھر 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا، اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ جس نے 4 سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ 4000 سال کے لیے بھی روک سکتا تھا. ایک ذریعہ بنایا، موت کا وقت آ چکا تھا. صرف ایک شہادت کا رتبہ، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا. یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی. بہرحال دین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امت تک پہنچا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی یہ جو آیات ہیں اس سے ڈینائل ہو جائے گا، اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈینائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تو محفوظ ہے، تو اس کا ڈینائل ہو جائے گا. محفوظ تو نہیں ہے، آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا. اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے. وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے. تو یہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، ظلم نہ کریں. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے. اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے، ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں. حدیثوں کو تو چھوڑ دیں. آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا. اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جیسے باقی معاملات ہیں، نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے، نبی پر جب دکھ آتا ہے آنسو نکلتے ہیں، باقی سارے معاملات ہیں. نبی کی بیویاں بھی ہیں، کھانے پینے کا محتاج بھی ہے، سارے معاملات. تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. قالوا یا موسیٰ، وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا تم ڈالو گے اپنا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، تم اپنا شوبتا پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، الیہم نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کا. شکر ہے یہ سنگولر کا صیغہ آیا. الیہم ہوتا تو انہوں نے کہا نا موسیٰ مراد نہیں ہے، باقی لوگ مراد نے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی. یخیل الیہ، وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں، من سحرہم، ان کے سحر کے سبب، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. وہ رسیاں بھی سانپ کی مانند دوڑتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ نہیں تھی. وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ سانپ کون بنا سکتا تھا؟ وہ ایک جادو کا اثر تھا، ہے رسیاں تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہیں اور یہ بھی سانپ ہے. اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے. اگر وہ رسیاں اور سانپ ہی تھی تو ان کو خوف ہی نہیں کھانا چاہیے تھا. اگر نہیں تھی رسیاں، سانپ نہیں بنی ہوئی تھی، صرف رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا. تو پھر کیا ہوا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈریے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا عصا ہے،
اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو صحیح. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی ہے. ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید الساحر، یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی وہ آ جائے. پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کے پیچھے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا. وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. اچھا آپ دیکھیں، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے. ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے. ہر شخص اپنے شعبے کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے. جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو سے صرف یہ ہلتی بھی دکھائی جا سکتی ہے، یہ جو سب کچھ کھا پی گیا ہے یہ نہیں کہا کوئی. ورنہ تو کہتے ٹھیک ہے جی تسی بھی نکی جی سٹو، اسی بھی کھوا کے دسنے. ان کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے. جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے، بانڈ بنانے کے لیے 6 سے 8 ہفتے چاہیے. تو وہ پلسٹر کر کے وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے اوپر پلسٹر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے خود بخود وہ ہڈی بانڈ بنائے گی. ڈاکٹر نہیں بانڈ بناتا، نہ دوائی سے بانڈ بن سکتا ہے. وہ بانڈ جو بننا ہے وہ نیچرلی وہ دونوں طرف سے ہڈی میں سے مواد نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھا ہے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ٹانگ توڑیں گے اور ایک بندہ یوں کر کے ہاتھ پھیرے گا اور بالکل سیدھا کر دے گا، وہ کہے گا یہ امپاسبل ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مسئلہ نمبر 131 سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 131 سی میں 17 معجزات بخاری اور مسلم سے بتائے ہیں. اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اسی وقت. اب یہ فوراً بانڈ بن کے اس کا ٹھیک ہو جانا یہ معجزہ ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہی تو معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. یہ علم الکلام کا لفظ ہے معجزہ. عربی میں قرآن حکیم میں حدیث میں معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس میں آیتن کا لفظ آیا، نشانی، میریکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان معجزات کا ظہور فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے اس طرح کے معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے. اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا، پھر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، خصوصاً اپنی بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، میں وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور آپ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے؟ صرف جو ہے وہ حشام نہیں، جو عروہ کا بیٹا ہے، عروہ ابن زبیر، جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں، اما عائشہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے یہ شام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا، نعوذ باللہ. بھائی اما عائشہ نے یہ حدیث بیان ہی ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے آبزرو نہیں کیے، یہ صرف آپ کی بیویوں نے آبزرو کیے ہیں. اور اسی حدیث میں بخاری اور مسلم میں الفاظ بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے، ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے. اس حدیث نے خود اپنی حفاظت اس اعتبار سے بھی کی ہے، وہ میں حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا. یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے, لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وہی کا کیا بنے گا, وہ تو پھر جادوگر, یہ تو قرآن اعتراض ہے. قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے, کافروں کا جو اعتراض قرآن نے نقل کیا وہ بالکل اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے, پوری امت کے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں. تو آپ کو ان تمام کیفیات سے گزارا جائے گا. آپ کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا, صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب دانت شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ پریشر کے لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اسی لیے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے. آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں جوان, ان کو دفنایا بھی. سارے سرکمسٹانسز سے آپ کو گزارا گیا, اور اس ایک ذریعے پہ بھی گزارا گیا, جادو کے اعتبار سے بھی, کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا, اس کے بعد کبھی کسی پہ جادو نہیں ہوا. ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا, رومن اور پرشین امپائر کو, تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگر مل کے حضرت عمر پہ جادو کرتے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوذات نازل ہو چکی ہوئی تھی, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. آج بھی صبح شام کے اذکار, کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے ہمارا لے لیں, ہم آپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں. اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں. جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ جادو والی حدیث بھی آپ سن لیجئے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5763 سے لے کر 5766 تک 4 طرق اس کے موجود ہیں, جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے 5703. اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے, بخاری میں 5763 اور مسلم میں 5703, اس میں 63 اس میں 03. اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے, انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں معجزات والے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5893. یہ ڈیٹیل سے حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے. تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی. یعنی اما عائشہ نے بھی یہ چیز آبزرو اس اعتبار سے نہیں کی اسٹرانگلی. تو کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جایا کرتا تھا. بس یہ 2 چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے, آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے, تو یہ میرے لیے معاملہ اشکار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے, کسی تعویذ دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے, اللہ کی طرف رجوع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے, اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں. جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, ایک فرشتہ سرہانے آ گیا اور ایک پاؤں کی طرف, سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. یہ تاریخی روایتوں میں, تاریخ جو وہ طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام. بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے. 2 فرشتوں کا ذکر ہے, ایک سرہانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف, اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سن رہے ہیں چونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں. تو فرشتہ کہتا ہے, دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا. وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا؟ یہ اصل میں وہ ایجوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریق یہودی ایک قبیلہ ہے, اس میں ایک شخص ہے لبید بن اعصم, یہ ایک شخص ہے, اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے کچھ دندانے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. ذروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر، یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے. اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کنویں پہ. اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر. وہی دو لاڈلے، علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر. ہر موقع پہ ظاہر ہے کہ یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑھا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو، اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر آئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کنویں کے اندر جو ہے وہ دفنا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ لے آتے اور لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے، اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا. اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے. یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے. ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک. لہٰذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں. احادیث بھی جو صحیح سند کے ساتھ آئے ان کی تعویل کریں، ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں. آپ مجھے بتائیں، یہ علمی پھکی ہے. قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی شخص سے یہ پوچھئے، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو، جو آپ کے بیٹوں کی مانند ہو، پھر وہ جوان ہو، حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہو، اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں، پھر ان کی آپس میں نبھنا، اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو منہ بولی ہے، لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک وہ ریئل بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا بڑا ہے، وہ اس کی تقریباً ریئل ماں ہی ہے، اس نے کبھی بھی نیگیٹو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا، نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کسی اور درجے میں دیکھا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں. پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے، اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں. کیا آپ گوارا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. کوئی شخص یہ کرے گا پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا اور اس کا دل میں نہیں گوارا کرے گا کہ یار یہ میری بہو، میں اس کے ساتھ شادی کروں. لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے. زید ابن حارثہ کو آپ نے بچپن سے پالا، بیٹوں کی مانند تھا، شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ، لیکن نبھ نہیں سکی. وہ ہاشمی خاندان سے تھی، یہ غلام زادے تھے، وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہی. کافر وہ بھینسا پیج کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں، بلال حبشی کو کیوں نہیں دے دی. یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہوئے تھے. اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو. ہم پلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبھنا. ذات بات کا فرق نہیں، لیکن ہم پلہ تو ہونا چاہیے. ایک ایئر کنڈیشن گھر میں رہنے والی بچی کو آپ جھونپڑی میں تو نہیں بیائیں گے نا، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں میں کیا جائے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ، قرآن حکیم میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ منہ بولے بیٹے والی رسم توڑ دی جائے. زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا.
یہ رسم توڑنے کے لیے اتنے بڑے لیول کا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تاکہ کامل یقین ہو جائے کہ منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اب وہ لوگ تو باتیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپاتے تھے. وہ جو کشف المحجوب کے اندر اس کو اور طرف لے گئے نعوذ باللہ من ذالک. تو حالانکہ زید ابن حارثہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. آپ نے بچپن سے زینب کو دیکھا ہوا تھا. زینب کی کون سی ایسی خوبصورتی تھی جو آپ کو اب جا کے بھا جانی تھی اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. ہاں کوئی عام سین عورت ہوتی تو آپ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تردد نہ کرتے. زینب آپ نے دیکھی ہوئی, آپ نے رشتہ کروایا زینب کا. اس وقت تو پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی عام سین عورت تو نہیں تھی زینب. اگر آپ کی اپنی خواہش ہوتی آپ خود کر لیتے پہلے ہی. تو اللہ تعالیٰ تم اپنے دل میں بات چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا. یعنی چھپاتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہی کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. رسم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا ضروری تھا. اور وہ کس لیول تک ہوئی, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹروتھ ریویل ہوا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی حضرت زید ابن حارثہ مرد تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا, زید ابن حارثہ کی عمر 25 سال تھی اس وقت, یعنی یہ جوان تھے. تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے, جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. یہ بحث جو ہے قادیانیوں کے دھوکے کا جواب میں نے مسئلہ نمبر 40 میں دیا ہے, 40 نمبر میں. تو یہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے ساتھ ذکر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس لیول کا ٹروتھ, یعنی جو یونیورسل ٹروتھ تھا خاتم النبیین ہونے کا, اسی آیت میں اس یونیورسل ٹروتھ کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منہ بولے جو باپ والا رشتہ ہے نا, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کے لیے. اور اس میں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے گا. اور اس کے پیچھے بھی آپ لاجک سمجھیں, انبیاء کرام علیہ السلام کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ ان کے جانشین بنا کرتے تھے, چونکہ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا. اور جو جانشین بنتے تھے ان کو بھی نبوت ملتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین حضرت اسحاق اور اسماعیل بنے, ان کو پیغمبری ملی. اسحاق کے بیٹے بنے یوسف, ان کو پیغمبری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یقیناً پیغمبر ہونا تھا. لیکن ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی بلوغت کی عمر تک پہنچے نا. چند مہینوں کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں, سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا طاہر علیہ السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین, وہ وفات پا گئے. اور کہا گیا کسی مرد کے باپ نہیں. اور یہ منہ بولے رشتے والا جو ہے نا, ہمیشہ کے لیے اس جو رسم ہے اس کو توڑ دیا گیا. اور اس کی ہم لاجک آج کے دور میں جب بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ منہ بھولے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بہنوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں ساتھ. کتنے واقعات آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لوگ جس کو چاہتے ہیں نا جی یہ پڑھائی ہے, جی ہے پہنی ہے, جی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام نے اس کو کس حد تک کنڈیم کیا کہ ختم نبوت والی آیت کے اندر ہی اس کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ایک اس رسم کو ختم کرنے کے اعتبار سے, دوسرا یہ کہ چونکہ مرد کے باپ نہیں ہے لہٰذا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہو, آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا, ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس کو بھی پیغمبری ملتی. لیکن ختم نبوت کی برکت سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرآن ہے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی ہے, مسئلہ نمبر 85. قرآن اور قتال, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ القرآن ہی ہے. تو یہ جادو والا مسئلہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا, لوگ کہتے تھے, اور اس قسم کے اعتراضات بڑے پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے کہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن سپورٹ کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جادو ہو سکتا ہے, لیکن نبوت کی حفاظت رہے گی, وہ اپنی جگہ رہے گی. وہ تانوں ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت جنابت بھی ہوتی تھی, وہ ڈاکٹر
عامر لیاقت صاحب کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, عالم آن لائن میں تو اسے کہتا ہوں عالم آن لائن حاضر, ٹھیک ہے, جب وہ لگتا ہوتا تھا. تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو اس نے کہا جی آپ نے کیا کہہ دیا, آپ وسلم کیسے جنبی ہو سکتے ہیں؟ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے حالت جنابت میں؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے اندر. تو اس نے کہا نہیں, اگر آپ حالت جنابت میں مان لیا جائے تو اس وقت وحی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا آپ کو وحی لینے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, وحی کس وقت نازل ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں کہ جی حالت جنابت میں اگر وحی نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ کس وقت چاہے وحی نازل فرمائے. تو تسی ٹینشن نہ لو کہ جی جناب وہ جادو کے دنوں میں اگر وحی نازل ہوئی تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ جو دن تھے وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط تھے اور وہ پورا قرآن انہی میں ہی نازل ہوتا رہا, پھر آپ کی بات مانی جائے گی نا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان دنوں میں قرآن نازل ہوا ہے؟ اور اگر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکے. ولیعوذ باللہ تعالی, یہ امت کو دھوکہ دینا بند کریں. اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, تو میں نے عقلی لاجک بھی اس میں آپ کو دے دی ہے کہ یہ دل نہیں مانتا تو پھر بھائی دل یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک شخص جس بچے کو بچپن سے پالے اور اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کرائے, پھر جب وہ طلاق دے دے تو اس لڑکی کے ساتھ جس کو سارے معاشرے کے لوگ اس کی بہو سمجھ رہے ہوں وہ نکاح کر لے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن کے اس واقعے کو ڈینائی کر دیں گے. زید ابن حارثہ, اور زید واحد شخص ہے جس کا نام قرآن کے اندر آیا, کسی صحابی کا نام نہیں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر. تو یہ میں نے ایک پھکی والا جواب بھی دے دیا ان کو کہ دل نہیں مانتا. آندہ کوئی کہنا دل نہیں مانتا تو دل پھر انہوں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, دل کے ماننے کے اوپر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. وہ جو یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم سے, میں اس طرح کی اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں. بہرحال عقل مند کے لیے ایک دلیل ہی بہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.